دہشت گردوں کو سزائے موت دیے جانے کے چند دنوں کے بعد کچھ جانوروں نے سوچنا شروع کیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ چھٹے مقدس اصول کو سزا دی گئی ہے۔ کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا۔ مقدمے کی سماعت کے وقت جو سوروں اور کتوں کے سامنے ہوئی تھی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بات ان اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ سوچا گیا کہ جیسے یہ قتل اس زمرے میں نہیں آتا۔ کلوور نے بینجامن سے درخواست کی کہ وہ ان اصولوں کو پڑھ کر سنائے، اور جب اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اس معاملے میں دخل نہیں دے گا، تو یہی درخواست اس نے مریل سے کی۔ مریل نے اصولوں کو پڑھ کر سنا دیا، جس میں لکھا تھا کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہیں کرے گا۔ اس اصول کا کچھ حصہ یا آخری الفاظ جانوروں کی یادداشت سے نکل چکے تھے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ اس اصول کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی۔ ان دہشت گردوں کو قتل کرنے کی انتہائی مناسب وجہ یہ تھی کہ وہ اسنو بال کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پورے سال جانوروں نے بے تکان کام کیا۔ اتنی محنت انہوں نے پچھلے برس نہیں کی تھی۔ ہوائی مل کی دیواروں کی تعمیر جو پہلے سے دگنی موٹی تھی، وقت مقررہ پر کر دی گئی۔ یہ کام روز کے معمولات کے علاوہ ہوا، جو یقیناً شدید ترین محنت سے ہی تکمیل پذیر ہو سکا تھا۔ کبھی کبھی جانوروں کو محسوس ہوتا کہ وہ کافی اضافی گھنٹوں تک محنت کرتے ہیں، لیکن انہیں اتنی بھی خوراک نہیں ملتی جتنی جونس کے زمانے میں ملا کرتی تھی۔ اتوار کی صبح اسکویلر کاغذ کی ایک لمبی پٹی لیے اعداد و شمار پڑھ کر سنانے لگا کہ ہر قسم کی خوراک میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ کسی میں 200%، کسی میں 300% یا 500%۔ جانوروں کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس بات پر یقین نہ کریں، خصوصی طور پر اس لیے کہ انقلاب سے پہلے کی پیداوار کے اعداد و شمار سے وہ ناواقف تھے۔ بہرحال وہ کبھی کبھی یہ ضرور سوچتے کہ جلد ہی وہ دن ضرور آئے گا جب اعداد و شمار کم اور خوراک زیادہ ملے گی۔ اب تمام احکامات اسکویلر یا پھر کسی دوسرے سور کے ذریعے ملتے تھے۔ نیپولین عوام میں نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ہاں، 2 ہفتوں میں کبھی کبھار دکھائی دیا کرتا تھا، اور جب وہ منظر عام پر آتا تو اس کے ساتھ جوان کتے ہی نہیں بلکہ ایک سیاہ مرغہ بھی ہوتا تھا، جو اس کے سامنے مارچ کیا کرتا گویا وہ ایک بادشاہ تھا۔ اس کی آمد پر بگل بھی بجتا۔ نیپولین کی تقریر سے پہلے با ادب، با ملاحظہ ہوشیار کی صدا بھی لگائی جاتی۔ فارم ہاؤس میں بھی، جیسا کہ مشہور تھا، وہ دوسروں سے الگ رہا کرتا تھا۔ وہ کھانا بھی تنہا کھایا کرتا۔ 2 کتے اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس کی خوراک شیشے کی الماری میں رکھی رہا کرتی، جسے وہ ڈرائنگ روم میں تناول کرتا تھا۔ یہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہر سال نیپولین کی سالگرہ پر بندوق داغی جایا کرے گی، اسی طرح دوسری 2 سالگرہوں پر بھی۔ نیپولین کا نام سادے انداز میں نیپولین نہیں پکارا جاتا تھا، بلکہ اب اسے جب بھی مخاطب کیا جاتا، اس کا نام لینا مقصود ہوتا تو کہا جاتا ہمارے قائد کامریڈ نیپولین۔ اور سور تو چاہتے تھے کہ اسے ایسے القابات سے نوازا جائے جیسے بابائے جانوراں، انسانوں کے لیے دہشت، بھیڑوں کا نگہبان، دوست، وغیرہ وغیرہ۔ اسکویلر تقریر کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر نیپولین کی ذہانت، نرم دلی، گہری محبت جو اسے جانوروں سے تھی کا ذکر کرتا۔ وہ کہتا نیپولین ان جانوروں سے بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے جو دوسرے فارموں میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک عام بات تھی کہ ہر کامیابی، ہر اچھی بات کا کریڈٹ نیپولین کو دیا کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی، مثلاً مرغی کہتی اپنے کامریڈ لیڈر نیپولین کی رہنمائی میں نے 5 دنوں میں 6 انڈے دیے۔ یا 2 گائیں جوہڑ پر پانی پیتے ہوئے کہتیں کامریڈ نیپولین کی قیادت کا شکریہ، کتنے مزے کا پانی ہے۔ فارم کے متعلق عام تاثر شاعر منیمس نے ایک نظم میں بیان کیا ہے جس کا عنوان ہے کامریڈ نیپولین۔ وہ نظم کچھ یوں ہے: یتیموں کا باپ، خوشیوں کا فوارہ، مدہوشی کا آقا، اوہ میری روح خوش ہے۔
اسے دیکھ کر حرارت ملتی ہے، خاموش اور حکم دیتی ہوئی آنکھیں ایسی جیسے آسمان پر سورج۔ کامریڈ نپولین، وہ ہوشیاری کا منبع، محبتوں کا محور، دن میں 2 بار پیٹ بھرے، صاف بھوسا لوٹنے کے لیے۔ ہر جانور چھوٹے یا بڑے اپنے تھان میں بے فکر سوتے ہیں، سب کی نگہبانی کرتا ہے کامریڈ نپولین۔ میں ایک چھوٹا سور تھا، اس نے مجھے بڑا کر دیا، چاہے ایک چھوٹی بوتل ہو یا ایک پن، اسے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، مخلص اور سچا، ہاں اس کی پہلی جاسوسی۔ کامریڈ نپولین۔ اس نظم کو نپولین نے منظور کر لیا اور اسے کھلیان کی دیوار پر 7 مقدس اصولوں کے سامنے لکھوا دیا۔ اس کے ساتھ نپولین کا ایک پورٹریٹ بھی لگ گیا جسے اسکویلر نے سفید پینٹ سے تیار کیا تھا۔ اس دوران ویمپر کے ذریعے منعقد ہونے والے فیڈرک اور پلکنگٹن کے ساتھ پیچیدہ مذاکرات میں نپولین مشغول رہا۔ لکڑیوں کا ڈھیر ابھی تک فروخت نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں میں سے فیڈرک سے حاصل کرنے کا زیادہ خواہاں تھا، لیکن وہ قیمت صحیح نہیں لگا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پرانی افواہ ایک بار پھر شہرت اختیار کر گئی تھی کہ فیڈرک اور اس کے آدمی مویشی خانے پر حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ ہوائی ملک کو تباہ کر سکیں، کیونکہ اس کی تعمیر سے وہ جلتے تھے۔ سنو بال کے متعلق یہ خبر تھی کہ وہ پنچ فیلڈ فارم میں چھپا بیٹھا ہے۔ وسط موسم گرما میں جانوروں نے سنا کہ 3 مرغیوں نے آگے بڑھ کر اعتراف کیا کہ انہوں نے سنو بال سے متاثر ہو کر نپولین کے قتل کی منصوبہ سازی کی تھی۔ ان پر فوراً ہی مقدمہ چلا کر سزا دے دی گئی اور نپولین کی حفاظت کے اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ 4 کتے نپولین کے بیڈ کی حفاظت پر مامور ہوئے۔ ہر کونے میں ایک اور ایک جوان سور جس کا نام پنک آئی تھا، اسے نپولین کی خوراک چیک کرنے کے فرائض سونپے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسے زہر کھلا دیا جائے۔ قریب اسی وقت یہ معلوم ہوا کہ نپولین نے لکڑی کے ڈھیر کو مسٹر پلکنگٹن کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور عنقریب ایک دوسرے معاہدے کے تحت مویشی خانے کی پیداواری اشیاء سے چند کا تبادلہ فوکس ووڈ سے کرنے والا ہے۔ نپولین اور پلکنگٹن کے درمیان تعلقات کو ویمپر نے استوار کرایا تھا، لیکن اب ان دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ جانور پلکنگٹن پر انسان ہونے کے ناطے اعتبار نہیں کرتے تھے، لیکن فیڈرک کے مقابلے میں اسے فوقیت دیتے تھے، جس سے وہ دونوں ڈرتے بھی تھے اور نفرت بھی کرتے تھے۔ موسم گرما کے اختتام تک جب کہ ہوائی مل کی تعمیر تکمیل کے مراحل طے کر رہی تھی، افواہیں گردش کرنے لگی کہ کسی وقت دھوکے سے حملہ ہونے والا ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ فیڈرک 20 آدمیوں کے ساتھ، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوں گی، حملہ کرے گا، اور یہ کہ اس نے پہلے ہی مجسٹریٹ اور پولیس کو رشوت دے کر اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اگر اس نے مویشی خانے کی دستاویزات حاصل کر لیں تو کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ پنچ فیلڈ سے دہشتناک کہانیاں جنم لے رہی تھیں کہ فیڈرک اپنے جانوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہتا ہے۔ اس نے ایک بوڑھے گھوڑے کو چابک مار کر ختم کر دیا۔ اس نے اپنی گایوں کو بھوکا مار دیا۔ اس نے ایک کتے کو بھٹی میں گرا کر جلا ڈالا۔ وہ اپنی شام کی مسرتیں مرغوں کی لڑائی سے حاصل کرتا ہے، جن کے پنجوں میں بلیڈ کے ٹکڑے بندھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ باتیں سن کر جانوروں کا خون کھول اٹھتا۔ جانوروں کے ساتھ اس بہیمانہ سلوک کو برداشت کرنا دشوار ہو جاتا تو وہ کہہ اٹھتے کہ پنچ فیلڈ پر حملہ کر کے انسانوں کو سبق سکھایا جائے اور جانوروں کو آزاد کرایا جائے، لیکن اسکویلر انہیں سمجھاتا کہ اس طرح کا جذباتی عمل مناسب نہیں۔ ہمیں کامریڈ نپولین کی بنائی ہوئی حکمت عملی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال فیڈرک کے خلاف جذبات بھڑکتے رہے۔ ایک اتوار کی صبح نپولین نے کھلیان میں آ کر وضاحت کی کہ اس نے کسی بھی وقت فیڈرک کے ہاتھوں لکڑیوں کی فروخت کرنے کا سوچا تک نہیں، اور یہ کہ وہ اسے اپنے وقار کے منافی سمجھتا ہے۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس قسم کے بدماش کے ساتھ معاملہ کرنا قطعی نامناسب ہے۔ ان سوروں کو جنہیں انقلاب کی کامیابیوں سے آگاہی عام کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، روک دیا گیا کہ اب وہ فوکس ووڈ کا رخ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ وہ پرانے نعرے یعنی انسان مرد آباد کی جگہ اب
فیڈرک مرد آباد کا نعرہ لگایا کریں۔ اختتام موسم گرما تک سنو بال کی ایک اور سازش منظر عام پر آئی۔ گندم کے ذخیرے میں مٹی، کوڑا وغیرہ ملا دیا گیا۔ پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں سنو بال آیا اور مکئی کے بیجوں میں دوسرے بیج ملا دیے۔ ایک بیوقوف جانور جو اس جرم میں شریک تھا اسکویلر کے سامنے اعتراف کر لیا اور فوراً ہی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ سنو بال کو کبھی جانوروں کا ہیرو درجہ اول کا تمغہ ملا ہی نہیں۔ یہ تو ایک کہانی کے طور پر سنو بال نے خود ہی بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کے اختتام پر مشہور کیا تھا، اس لیے کہ جنگ میں اس کی بزدلی پر پردہ پڑ جائے۔ اس خبر کو بھی چند جانوروں نے تعجب سے سنا، لیکن اسکویلر نے فوراً ہی انہیں باور کرایا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے۔ موسم خزاں میں سخت محنت اور جدوجہد سے فصل کی کٹائی کے ساتھ ساتھ ہوائی مل کی تعمیر بھی اپنی تکمیل کو پہنچ گئی۔ مشینوں کی استادگی کا کام ابھی باقی تھا اور ویمپر اس کی خریداری کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ ہر قسم کی دشواریوں، ناتجربہ کاریوں، بنیادی معلومات کی کمی، بدقسمتیوں اور سنو بال کی شرارتوں کے باوجود تعمیر کا کام اپنے وقت مقررہ پر تکمیل پذیر ہو گیا۔ بے انتہا تھکاوٹ کے باوجود تمام جانور فخر سے اپنے شاہکار کے گرد منڈلاتے رہتے۔ ان کی آنکھوں میں یہ شاہکار پہلی تعمیر سے بھی اچھا نظر آ رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دیوار پہلے سے دگنی موٹی تعمیر کی گئی تھی، اب اسے بارود کا دھماکہ بھی نہیں گرا سکتا تھا۔ اور جب یہ خیال ذہن میں آیا کہ انہوں نے اس سلسلے میں کتنی زیادہ مشقت کی ہے، کتنی ناامیدیوں کو جھیلا ہے، پھر یہ کہ ان کی زندگی کتنی پرآسائش ہو جائے گی۔ جب اس کا پہیہ چلے گا اور ڈائنامو کام شروع کر دے گا تو ان کی تھکاوٹ کافور ہو گئی اور وہ اس کے گرد کامیابی و کامرانی کا نعرہ لگاتے فخر و انضباط سے چکر لگانے لگے۔ نپولین خود محافظ کتوں اور جوان مرغوں کے ساتھ مکمل ہونے والے کام کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا اور بزبان خود جانوروں کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی اور اعلان کیا کہ اس ہوائی مل کا نام آج سے نپولین مل ہوگا۔ 2 دنوں بعد جانوروں کو کھلیان میں طلب کیا گیا جہاں ایک خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ یہ خبر سن کر حیرت سے گونگے ہو گئے کہ نپولین نے لکڑیوں کا ڈھیر فیڈرک کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ دوسری صبح فیڈرک کی گاڑیاں آئیں اور لکڑیوں کو لے جانے لگیں۔ گزشتہ دنوں پلکنگٹن سے دوستی کے پیچھے نپولین فیڈرک کے ساتھ خفیہ معاہدہ کرنے میں مشغول رہا۔ فوکس ووڈ سے تمام تعلقات یکسر ختم ہو گئے اور پلکنگٹن کو توہین آمیز پیغامات بھیجے گئے۔ کبوتروں کو حکم دیا گیا کہ وہ پنچ فیلڈ فارم کو نظر انداز کر دیں اور یہ کہ فیڈرک مرد آباد کی بجائے اب یہ نعرہ لگایا جائے کہ پلکنگٹن مرد آباد۔ نپولین نے یہ بھی اعلان کیا کہ مویشی خانے پر حملے کی افواہ مکمل طور پر غلط تھی اور فیڈرک کے ظلم کی داستانیں بھی بہت بڑھا چڑھا کر مشہور کی گئی تھیں۔ ممکن ہے ان افواہوں کو اڑانے میں سنو بال اور اس کے ایجنٹ نے کردار ادا کیا ہو۔ اب معلوم ہوا کہ سنو بال پنچ فیلڈ میں نہیں چھپا تھا بلکہ وہ تو وہاں کبھی گیا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فوکس ووڈ میں پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، جو سچ پوچھے تو وہ برسوں سے پلکنگٹن کے فارم میں اسیر ہے۔ سوروں کو نپولین کی سیاسی مہارت پر بڑی خوشی تھی۔ اس نے پلکنگٹن سے دوستی دکھا کر فیڈرک سے 12 پاؤنڈ زیادہ قیمت مقرر کروا لی تھی۔ اسکویلر کے مطابق نپولین کی ذہانت اتنی بلند ہے کہ وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، یہاں تک کہ فیڈرک پر بھی۔ فیڈرک لکڑی کی قیمت ایک چیک کے ذریعے ادا کرنا چاہتا تھا، جو کہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جس پر لکھی ہوئی ادائیگی کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن نپولین اس سے زیادہ چالاک، لہٰذا اس نے نقد رقم کا مطالبہ کر دیا، وہ بھی 5 پاؤنڈ کی نوٹوں کی شکل میں، جو لکڑی اٹھائے جانے سے پہلے ادا کرنا تھی۔ فیڈرک نے رقم ادا کر دی جو ہوائی مل کی مشینری خریدنے کے لیے کافی تھی۔ اس دوران لکڑی کو تیز رفتاری سے گاڑیوں میں بھرا گیا۔ جب ساری لکڑیاں جا چکیں تو ایک دوسری میٹنگ بلائی گئی تاکہ جانور فیڈرک کی دی ہوئی کرنسی نوٹوں کو دیکھ لیں۔ خوش دلی سے مسکراتا اور تمغوں سے سجا نپولین گھاس پھوس کے آرام دہ تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے ایک طرف کرنسی نوٹوں کو چائنا پلیٹ میں سلیقے سے سجا کر رکھ دیا گیا۔
چائنا پلیٹ فارم ہاؤس کے کچن سے حاصل کی گئی تھی۔ جانور آہستہ آہستہ ان نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ باکسر نوٹوں پر اپنی ناک رکھ کر سونگھنے لگا، جس کے باعث کوئی سفید پاؤڈر جیسی چیز ناک میں چلی گئی۔ تیسرے دن ایک دہشت ناک واقعہ رونما ہوا۔ ویمپر، جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا، سائیکل پر تیز رفتاری سے آیا، سائیکل کو صحن میں پھینکا اور سیدھا فارم ہاؤس میں چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے نیپولین کے اپارٹمنٹ سے غضبناک آوازیں آنے لگیں۔ یہ خبر جنگ کی آگ کی طرح مویشی خانے میں پھیل گئی۔ کرنسی نوٹ جعلی تھے، گویا فیڈرک نے ساری لکڑی مفت میں ہتھیا لی تھی۔ نیپولین نے فوری طور پر جانوروں کو طلب کیا اور مہیب آواز میں فیڈرک کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ وہ جب بھی ہاتھ تکے، اس نے کہا، تو اسے کھولتے پانی میں ڈال دیا جائے۔ نیپولین نے اسی وقت یہ بھی کہا کہ اس دھوکے بازی کے بعد ہمیں اس سے بھی زیادہ بھیانک واقعے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فیڈرک اور اس کے ساتھی ممکن ہے کسی وقت پہلے سے متوقع حملہ کر دیں۔ تمام ایسی جگہوں پر پاسبان مقرر کر دیے گئے جہاں سے مویشی خانے میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ 4 کبوتروں کو راضی نامے کا پیغام دے کر فوکس ووڈ بھیجا گیا اور امید کی گئی ممکن ہے ان سے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ دوسری صبح کو حملہ ہو گیا۔ اس وقت جانور ناشتہ کرنے میں مشغول تھے کہ مخبروں نے دوڑتے ہوئے آ کر خبر دی کہ فیڈرک اور اس کے ساتھی گیٹ سے داخل ہو چکے ہیں۔ جانور بڑی جواں مردی سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس بار بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کی طرح آسان لڑائی نہیں تھی۔ اس طرف 15 آدمی تھے جبکہ آدھے درجن لوگوں کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ جانور جب ان سے 50 گز کے فاصلے پر پہنچے تو انہوں نے فائر کھول دیا۔ جانور خوفناک دھماکوں اور پھاڑتی ہوئی گولیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ نیپولین اور باکسر کی امداد کے باوجود وہ پسپا ہو گئے۔ ان میں سے کئی زخمی ہو چکے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے فارم کی عمارت میں آ کر چھپ گئے اور محتاط انداز میں سلاحوں اور جھریوں سے باہر دیکھنے لگے۔ پوری چراگاہ بشمول ہوائی مل دشمنوں کے دسترس میں آ چکی تھی۔ نیپولین اور دوسرے جانوروں کو اپنا نقصان نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹہلتے رہے۔ ان کی دمیں سخت اور جھکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فوکس ووڈ پر حسرت سے نگاہیں ڈالیں۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر پلکنگٹن ان کی مدد کے لیے آ جائے تو ممکن ہے ہماری فتح ہو جائے۔ اسی لمحے وہ 4 کبوتر جو گزشتہ روز بھیجے گئے تھے واپس آ گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس پلکنگٹن کا ایک خط تھا جس پر لکھا ہوا تھا، تمہارے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور فیڈرک اور اس کے آدمی ہوائی مل کے قریب پہنچ کر رک گئے تھے۔ ان کے منہ سے خوف میں ڈوبی ہلکی ہلکی آوازیں نکل رہی تھیں۔ 2 آدمیوں نے ہتھوڑا اور دوسرے اوزار نکالے۔ وہ ہوائی مل کو گرانے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نیپولین چیخ پڑا، ہم نے اسی لیے بہت موٹی دیوار بنائی ہے۔ وہ اس دیوار کو 1 ہفتے میں بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہمت رکھو ساتھیو۔ لیکن بنجامن ان کی حرکات اور سکنات بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑا اور دیگر اوزار تھے ہوائی مل کی بنیاد میں سوراخ کر رہے تھے۔ آہستگی اور مسرت کے جذبات سے پر بنجامن نے اپنی لمبی دم ہلائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم نہیں سمجھے، اس نے کہا۔ کیا تم دیکھ رہے ہو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جلد ہی وہ سوراخ میں دھماکہ خیز بارود بھرنے والے ہیں۔ جانور دہشت میں مبتلا انتظار کرتے رہے۔ اس وقت بلڈنگ سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ چند منٹ بعد آدمی ادھر ادھر دوڑ کر بھاگنے لگے۔ پھر کان کے پردے پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ کبوتر ہوا میں اڑ گئے جبکہ سارے جانوروں نے بشمول نیپولین پیٹ کے بل لیٹ کر اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے تو دیکھا ہوائی مل کے اوپر دھواں چھایا ہوا ہے۔ ہوا نے آہستہ آہستہ دھوئیں کو اڑا دیا۔ اب وہاں سے ہوائی مل غائب تھی۔ اس وقت تک جانوروں کی ہمت بحال ہو چکی تھی۔ مایوسی اور خوف جس نے پہلے انہیں گھیرا ہوا تھا وہ غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ قابل سزا جرم تھا۔ بدلہ لینے کا پرعزم شور اٹھا۔ پھر بغیر کسی حکم کے وہ اکٹھے ہوئے اور سیدھے دشمن کی طرف چل دیے۔ اس بار وہ ظالم گولیوں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے جو ان پر جہنم کی آگ کی طرح برس رہی تھیں۔
یہ ایک غیر مہذب اور خطرناک جنگ تھی۔ آدمیوں نے بار بار گولیاں چلائیں اور جب جانور ان کے قریب پہنچے تو ان کی ڈنڈوں سے پٹائی کی گئی اور بھاری بوٹ بھی استعمال کیے گئے۔ ایک گائے، 3 بھیڑیں اور 2 ہنس مارے گئے اور قریب قریب ہر جانور زخمی ہوا، یہاں تک کہ نیپولین جو پیچھے سے ہدایات دے رہا تھا کی دم گولی سے زخمی ہو گئی، لیکن آدمی بھی زخمی ہونے سے نہیں بچ سکے تھے۔ ان آدمیوں میں سے 3 کے سر باکسر کی لگائی گئی کک سے ٹوٹ گئے تھے، دوسرے کے پیٹ میں گائے کے سینگ سے سوراخ ہو گیا۔ جیسی اور بلو بل نے ایک شخص کی پتلون قریب قریب پھاڑ ڈالی۔ اب نیپولین کے محافظ 9 کتے جسے اس نے باڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھنے کی ہدایت کی تھی یکایک نمودار ہوئے اور انسانوں پر حملہ کر دیا تو خوف و دہشت سے وہ پاگل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے خطرے میں ہیں۔ فیڈرک نے چیخ کر لوگوں کو بھاگ جانے کی ہدایت کی، چنانچہ دوسرے ہی لمحے بزدل دشمن اپنی پیاری زندگیاں بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جانوروں نے کھیت کے اختتام تک ان کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے انسانوں کو جب وہ کانٹوں کی باڑ عبور کر رہے تھے کئی کک رسید کر دی۔ وہ فتح یاب ہو چکے تھے لیکن ان کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپس مویشی خانے میں چلے گئے۔ وہاں اپنے مردہ ساتھیوں کو دیکھ کر جو گھاس پر پڑے ہوئے تھے بہت سے جانوروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہاں پہنچ کر جہاں کبھی ان کی ہوائی مل کھڑی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اپنے ملال کا اظہار کیا۔ ہاں، اب وہ ختم ہو چکی تھی، ان کی محنتوں کا ثبوت غائب ہو چکا تھا، اس کی بنیادیں تک ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں پہل استعمال کیے جانے والے پتھر کام نہیں آ سکیں گے۔ اس بار سارے پتھر بھی غارت ہو چکے تھے، دھماکے نے پتھروں کو توڑ کر دور تک اڑا دیا تھا۔ وہ پتھر 100 گز دور جا گرے تھے، چنانچہ ایسا لگتا تھا جیسے ہوائی مل کبھی تھی ہی نہیں۔ جانور جب فارم کے قریب پہنچے تو اسکویلر جو جنگ کے وقت غائب تھا ان کی جانب تیزی سے اچھلتا کودتا بڑھا، اس کی دم گھسٹ رہی تھی اور مسکراہٹ اس بات کی خماس تھی کہ وہ مطمئن ہے۔ اتنے میں فارم کی عمارت سے بندوق چلنے کی آواز آئی۔ بندوق کیوں چل رہی ہے؟ باکسر نے پوچھا۔ ہماری فتح کی خوشی میں، اسکویلر نے جواباً چیخ کر کہا۔ کون سی فتح؟ باکسر نے سوال کیا۔ اس کے گھٹنے سے خون رس رہا تھا، اس کے پیر کی ایک نال نکل چکی تھی اور کھر پھٹ گئے تھے۔ اس کے پچھلے پیر میں کم از کم 1 درجن گولیاں لگی تھیں۔ کون سی فتح کامریڈ؟ کیا ہم نے اپنی سرزمین سے دشمن کو نہیں بھگایا، مویشی خانے کی مقدس سرزمین سے؟ لیکن انہوں نے ہوائی مل کو تباہ کر دیا جس پر ہم نے 2 برس تک سخت محنت کی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ہم دوسری ہوائی مل تعمیر کر لیں گے۔ اگر ہم نے ضرورت محسوس کی تو 1 یا 6 ہوائی مل تعمیر کر لیں گے۔ کیا تمہاری نظر میں یہ تعریفی کام نہیں ہے کامریڈ؟ وہ عظیم کام جو ہم نے کیا ہے۔ دشمن نے اس سرزمین کو جس پر ہم کھڑے ہیں قبضہ کر لیا تھا۔ ہم کامریڈ نیپولین کی قیادت کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے اپنی 1 انچ زمین دوبارہ حاصل کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہ سب واپس لے لیا جو پہلے ہمارے پاس تھا، باکسر نے کہا۔ وہ ہماری فتح ہے، اسکویلر نے کہا۔ وہ صحن میں داخل ہوئے۔ باکسر کے پیر میں گولیاں تکلیف دے رہی تھیں۔ اس نے سامنے نگاہیں ڈالیں اور تصور کی آنکھ سے خود کو ہوائی مل کی بنیادیں تعمیر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے تصور میں ہی خود اپنی تعریف کی، لیکن آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اس کی عمر 11 سال ہو چکی ہے اور شاید اب اس کی رگ و پٹھے پہلے جیسی محنت نہ کر سکیں۔ لیکن جانوروں نے جب سبز پرچم لہراتے ہوئے دیکھا اور بندوق داغے جانے کی آواز سنی، بندوق کو 7 بار داغا گیا تھا، اور نیپولین کو تقریر کرتے سنا جس میں وہ جانوروں کو مبارکباد دے رہا تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ واقعی اس نے عظیم فتح حاصل کی ہے۔ جنگ میں ہلاک ہونے والے جانوروں کو احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ باکسر اور کلوور نے وارث کی حیثیت سے میت گاڑی کو کھینچا اور نیپولین بنفس نفیس اس ماتمی جلوس کی قیادت کر رہا تھا۔ اس فتح کی تقریب کو 2 دنوں تک منایا گیا۔
اس تقریب میں گانے گائے گئے، تقریریں ہوئیں اور بندوق سے مزید فائرنگ کی گئی۔ ہر جانور کو صحت کا خصوصی تحفہ عنایت ہوا۔ ہر پرندے کو 2 اونس مکئی اور ہر کتے کو 3 بسکٹ دیے گئے۔ یہ بھی اعلان ہوا کہ اس جنگ کو بیٹل آف دا ونڈ مل کا نام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیپولین نے ایک اور تمغے کا اعلان کیا، آرڈر آف دا گرین بینر، جسے اس نے اپنے اوپر سجا لیا۔ ان خوشیوں میں کرنسی نوٹوں کا افسوسناک واقعہ تحلیل ہو کر رہ گیا۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد سوروں کو فارم ہاؤس کی ایک الماری سے وسکی کی بوتلیں ملیں۔ پہلی بار جب یہ جگہ جانوروں کے قبضے میں آئی تھی، اس وقت اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ رات میں فارم ہاؤس گانے کی آواز سے گونج رہا تھا، اور انتہائی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس میں انگلستان کے ظالم درندوں والا گیت بھی شامل تھا۔ تقریباً 9:30 بجے نیپولین مسٹر جونز کا پرانا ہیٹ پہنے پچھلے دروازے سے نمودار ہوا اور پھر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو مویشی خانے میں مہیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی سور نمودار نہیں ہوا۔ تقریباً 9 بجے اسکویلر دکھائی دیا، آہستہ چلتا ہوا، شکستہ خاطر، آنکھیں بوجھل، دم بے جان، پیچھے لٹکی ہوئی، گویا وہ سخت بیمار ہے۔ اس نے جانوروں کو بلایا اور کہا کہ اسے ایک افسوسناک خبر سنانی ہے۔ کامریڈ نیپولین مر رہے ہیں۔ سارے جانور آہوازاری کے ساتھ چیخ پڑے۔ فارم ہاؤس کے باہر دروازے پر گھاس پھوس پڑی ہوئی تھی اور جانور پنجوں کے بل آہستگی سے آگے بڑھے۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ اگر ان کا لیڈر ان سے دور کر دیا گیا تو وہ کیا کریں گے۔ یہ افواہ بھی سننے میں آئی کہ سنو بال بالآخر نیپولین کے کھانے کو زہر آلود کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب اسکویلر دوبارہ نمودار ہوا تاکہ دوسری خبر سنا سکے۔ کامریڈ نیپولین نے اپنی زندگی کا آخری فیصلہ کر دیا، وہ یہ کہ شراب پینے کی سزائے موت ہوگی۔ بہرحال شام ہوتے ہوتے نیپولین کی طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ صبح اسکویلر نے بتایا کہ وہ کافی بہتر ہو رہا ہے۔ دوسرے دن شام تک نیپولین واپس اپنے کام کرنے لگا۔ اس کے دوسرے دن سنا گیا کہ اس نے ویمپر کو ہدایت کی ہے کہ وہ ویلنگٹن سے ایک ایسی کتاب لے آئے جس میں شراب کشید کرنے اور صاف کرنے کی ترکیب لکھی ہو۔ ایک ہفتے بعد نیپولین نے حکم دیا کہ باغ کے پیچھے واقع چھوٹی چراگاہ، جسے وہ پہلے جانوروں کو لیٹنے اور کھیلنے کودنے کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا، اس میں ہل چلا دیا جائے۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ چراگاہ سے گھاس ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس میں بیج ڈالا جائے گا، لیکن جلد ہی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیپولین اس میں جو کاشت کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران ایک حیران کر دینے والا واقعہ ظہور پذیر ہوا، جس کا مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات 12 بجے کے قریب صحن مویشی خانہ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور تمام جانور اپنے تھان سے نکل کر اس جانب دوڑ پڑے۔ یہ چاندنی رات تھی۔ کھلیان کی دیوار کے قریب جہاں 7 مقدس اصول لکھے ہوئے تھے، ایک سیڑھی جو ٹوٹ کر 2 حصوں میں ہو چکی تھی پڑی ہوئی تھی۔ اسکویلر جو وقتی طور پر الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا اس کے قریب پہنچا۔ ٹوٹی ہوئی سیڑھی کے قریب ایک لالٹین بھی پڑی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ایک برش اور سفید پینٹ کا ڈبہ الٹا پڑا ہوا تھا۔ کتوں نے فوراً ہی اسکویلر کے گرد حلقہ بنا دیا اور اس کی نگہبانی کرتے ہوئے فارم ہاؤس کی طرف لے گئے۔ کسی جانور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے سوائے بینجامن کے۔ اس نے اپنی تھوتنی ہلائی، اس کی ناک سے مانوس ہوا کا اخراج ہوا اور لگا کہ جیسے وہ معاملے کو سمجھ گیا ہو، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن چند دنوں بعد جب میریل 7 مقدس اصول پڑھ رہا تھا تو اسے احساس ہوا کہ جانور ایک اصول کے متعلق پھر غلطی پر تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ 5واں اصول اس طرح ہے: کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، لیکن اس میں موجود 2 الفاظ وہ بھول رہے تھے۔ حقیقتاً وہ اصول اس طرح تھا: کوئی جانور زیادہ شراب نہیں پیے گا۔